رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دوستو، میں جیش محمد مصباحی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے ملکی نظام کے نام سے موسوم کیا ہے۔ آج کی ویڈیو اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتے تھے جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت و رہنمائی کیا کرتے تھے۔ اور یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہودا بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی، اور نبوت لاوی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا ترہ امتیاز تھا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے، تو آپ نے حکم خداوندی کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن بہت ہی غریب و مفلس تھا۔ چمڑا پکا کر یا بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کرتا تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیوں کیا اور کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے ہیں۔ پھر طالوت کے پاس کچھ زیادہ مال بھی نہیں ہے، ایک غریب و مفلس انسان بھلا تخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراضوں کا جواب دیتے ہوئے حضرت شموئیل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی۔ اس تقریر کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اس سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اچھے اچھے واقعات سننے ہیں اور اچھی اچھی ویڈیو آپ کو سماعت کرنا ہے تو آپ میرے چینل کو فوراً سبسکرائب کیجئے اور لائک اور شیئر کیجئے۔ تو تقریر یہ فرمائی حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہ طالوت کو میں نے نہیں بلکہ اللہ تعالی نے بادشاہی کے لیے چن لیا ہے، اور ملک اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہے اپنا ملک عطا فرما دے۔ اور اگر طالوت کے پاس مال و دولت نہیں تو کیا ہوا؟ دیکھو وہ کتنا طاقتور ہے اور کتنا بڑا صاحب علم ہے، اور سلطنت چلانے کے لیے مال سے زیادہ طاقت اور علم کی ضرورت ہے۔ پھر ان باتوں کے علاوہ طالوت کی بادشاہی کا نشان یہ ہے کہ وہ تمہارا صندوق جو تم سے چھین لیا گیا ہے وہ تمہارے پاس آ جائے گا، یعنی تابوت سکینہ ان لوگوں سے چھین لیا گیا تھا، تو وہ تابوت سکینہ ان کے پاس واپس آ جائے گا۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد 4 فرشتے صندوق لے کر آ گئے اور صندوق کو حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف انتظام ملکی کو سنبھالا بلکہ بنی اسرائیل کی فوج بھرتی کر کے قوم عمالقہ کے کفار سے جہاد بھی فرمایا۔ اللہ تعالی نے اس واقعے کو قرآن مجید میں اس طرح ذکر فرمایا ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے۔ ترجمہ یہ ہے: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ ان لوگوں نے یعنی بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم پر اس کی بادشاہی کیوں کر ہوگی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا یعنی حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اللہ نے تم پر بادشاہی کے لیے چن لیا ہے، اور اس کو علم اور جسم میں کشادگی دی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہے عطا فرما دے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔
اور ان سے یعنی بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آ جائے گا تمہارے پاس وہ صندوق جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کے ترکہ کی بچی ہوئی چیزیں ہیں، جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس واقعے سے جہاں بہت سے مسائل پر روشنی پڑتی ہے، ایک بہت ہی واضح درس یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نوازش کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو منٹوں میں بلکہ سیکنڈوں میں بڑے سے بڑا آدمی بنا دے۔ جیسے کہ حضرت طالوت ایک بہت ہی کم درجے کے آدمی تھے اور اتنے مفلس تھے کہ یا تو دبگر تھے جو چمڑے کو دباغت دے کر اپنی روزی حاصل کرتے تھے، یا بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے، مگر لمحہ بھر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب تخت و تاج بنا کر بادشاہ بنا دیا۔ دوسرا سبق یہ حاصل ہوتا ہے اس واقعے سے، اور قرآن مجید کی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جسمانی توانائی اور علم کی وسعت بادشاہی کے لیے مالداری سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بغیر جسمانی طاقت اور علم کے نظام ملکی کو چلانا اور سلطنت کا انتظام کرنا تقریباً محال اور ناممکن ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ علم کا درجہ مال سے بہت زیادہ بلند ہے۔ واللہ تعالی و رسولہ اعلم بالصواب۔ محترم دوستوں، آج کی میری ویڈیو یہیں پر مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز عن قریب ایک اور ویڈیو لے کر کے میں جلد از جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آخر میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ میرا ویڈیو آپ شروع سے آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ کو اچھی ویڈیو سننا پسند ہے اور اچھے نبیوں کے واقعات آپ سننا چاہتے ہیں، سماعت کرنا چاہتے ہیں، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً پہنچتی رہے۔ اور کمنٹ باکس میں اگر آپ اپنی رائے پیش کرنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے بھی پیش کر سکتے ہیں، اور لائک اور شیئر بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔